کی طرف میں آگے ہوا، اور جب میں پیچھے ہوا اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا، تو اس سے میں پیچھے ہٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو بھی آدمی جماعت سے ایک بالش بھی دور رہا تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو صحابہ نے کہا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے، تو نبی نے فرمایا ہاں اگر وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے تو گواہی کی اس جماعت میں ہونا لازمی ہے۔ لازمی ہے تو موجودہ جماعت دور میں کون سی جماعت ٹھیک ہے؟ اس جماعت سے مراد مسلمانوں کی خلیفۃ المسلمین کی جماعت، جب مسلمانوں کا خلیفہ ہو، ایک حاکم ہو، اس حاکم کی اتباع سے، اطاعت سے، بیعت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑتا ہے، اس پہ خروج کرتا ہے، وہ جہالت کی موت پہ مرتا ہے، بھلے وہ جو مرضی ہے۔ اس سے مراد یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ دیوبندی، بریلوی، سنی، حنفی، شافعی، قادری، یہ نہیں۔ اس جماعت سے مراد خلیفۃ المسلمین کی جماعت، خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑنے والا، اس سے ایک بالش بھی مسلمانوں سے پیچھے ہٹ کر تفرقے کی صورت پیدا کرنے والا جہالت کی موت پہ مرتا ہے، بھلے وہ یمات کرے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین کی موجودگی میں کوئی اور خلافت کا اعلان کرے تو اس کو قتل کرنا ہو، بھلے وہ کتنی بڑی شخصیت اور کتنی بڑی ہی ذات کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں کس جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ وہ جماعت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کے دور میں دودھ ہی سے لینا چاہیے۔ 3 دکانیں ہیں، 4 دکانیں ہیں دودھ بیچنے والوں کی۔ ایک کہہ رہا میں نے دودھ میں نلکے کا پانی ڈالا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں نے دودھ میں دریا کا پانی ڈالا ہے، ایک کہتا ہے میں نے کنویں کا ڈالا ہے، چوتھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سارے فراڈ کرتے ہیں، میں زمزم ڈال کے بیچ رہا ہوں۔ کس سے لوگ ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دودھ وہ ہے جو بھینس کی تھن کی دھاروں سے دھارے ہیں، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہم نے نہیں کی، نہ زمزم ڈالا، نہ کنویں کا، نہ جوہر کا، نہ تالاب کا، نہ نلکے کا۔ کس سے لوگے؟ جس کے پاس خالص ہے۔ ایک ہے جو کہہ رہا ہے اللہ رسول کی بات 12 امام کو بیچ میں ڈالا ہے، ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات صوفیہ کرام کو بیچ میں ڈالا ہے، ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات دیوبند شریف والوں کو بیچ میں ڈالا ہے، ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات بریلی شریف کے لے کے آئے۔ انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے مولویوں کو ڈالے ہوئے۔ اس وقت دھرتی پہ سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں لوگوں دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے علاوہ ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط، ہر کسی کی بات کو ٹھوکر مارا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے سوائے جو محمد قبر میں سو رہی ہیں، ان کی کوئی بات غلط۔ یہ شان نہ ابو حنیفہ کی، یہ شان نہ مالک کی، یہ شان نہ احمد بن حنبل کی، یہ شان نہ 4 اماموں کی، نہ 12 اماموں کی، نہ 4 خلیفوں کی، نہ ابو بکر و عمر و عثمان کی، یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انا سید ولد آدم، پوری آدم کی اولاد کا سردار محمد کریم ہے، لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ دیکھیے کون ہے محمد کریم کی سچی اور سچی دعوت آپ کو دے رہے ہیں کہ لوگوں پوجنا ہے عرش والے کو، پوچھنا ہے مدینے والے کو، عرش والے کے علاوہ پوجنا کسی کو نہیں، مدینے والے کے علاوہ پوچھنا کسی سے نہیں، عبادت اللہ کی کرنی، طریقہ سارا رسول اللہ سے لینا۔ اب رسول کی حدیث ابو حنیفہ دے دے سر آنکھوں پہ، مالک دے دے سر آنکھوں پہ، احمد بن حنبل دے دے سر آنکھوں پہ، شافعی دے دے سر آنکھوں پہ، جو مرضی دے دے۔ ارے بات آگے لے جاؤں، حدیث رسول شیطان سے بھی سن لیں گے تو اس کو بھی مانیں گے یا نہیں؟ ابو ہریرہ پہرا دے رہے تھے سامان پہ، چوری کرنے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیت الکرسی سکھا کر دیا تھا یا نہیں؟ اور نبی نے کیا کہا تھا؟ ابو ہریرہ سکھانے والا شیطان تھا، سکھا رحمان کا کلام کیا۔ ہم ماننے پر تیار ہیں شیطان کی بات اگر مہر لگی ہوئی ہو محمد کریم کی عدالت سے، اور نہیں مانتے عمر ابن خطاب کی بات اگر وہ ٹکرا جائے محمد کریم کی بات سے۔ جذبات میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا جب لوگوں نے کہا تھا حج تمتع کرنے والے، بابا نے منع کیا ہے اور کہا تھا من ابی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی، قرآن جبرائیل لے کر جب بھی اترا ہے فاطمہ کے بابا پر اترا ہے، عبداللہ کے بابا پر کبھی
جو مدینے والی سرکار سے مہر لگا دیا جائے، اور ٹھکرا دیتے ہیں ہر اس کی بات کو جس کی بات ٹکرا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوت دینے والے اہل حدیث ہیں، آؤ ان کے دست و بازو بنو، اللہ کی توحید کو مانو، محمد کی رسالت کو مانو، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کے بعد جنت مل جایا کرتی ہے۔ بچے کے بال کہاں نکالنے چاہیے؟ اکثر لوگ مزار پہ جا کر نکالتے ہیں، نائی کی دکان پہ نکلوانے چاہیے۔ اگر یہ دربار انہوں نے نائی کی دکانیں بنا لی ہیں تو وہاں نکلوا لیں۔ یہ درباروں پہ بال کٹوانا عبادت ہے، نہیں سمجھے آپ؟ عمرہ کرتے ہو، حج کرتے ہو، بال کٹواتے ہو یا نہیں؟ یہ اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت ہے۔ طواف کیا، سعی کی اور پھر بال کٹوائے، اور رسول نے کہا اللہ جو اس طرح پھروائے اس پر آپ نے 2 مرتبہ رحم کی درخواست کی، اور جو بال کٹوائے اس پر 1 مرتبہ۔ یہ جس طرح حج میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، عرصوں میں پیروں کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں مینا میں ٹینڈ کروائی جاتی ہے، وہاں بھی وہ ساری ٹینڈ کروا کے ایک لٹ بابے جی دینا آدھی چھڑ دیں، جا رہا ہے بچہ، پوری ٹنڈ ہے ایک لٹ سرکار۔ یہ لٹ سرکار کیا ہے؟ یہ بابا جی نے نظر بندی سی، بچہ ہوندہ نہیں سی، بڑی دوائیں کی، بڑا علاج کیا، آخر بابا نے بچہ کیا، اور جب بابا بچہ دے دے تو پھر اس کی نظر کر دیتے۔ ایسا کرنے والا غیر اللہ کی عبادت کر کے شرک اکبر کر رہا۔ بھائی نے سوال کیا ہے میری بیوی بیمار ہے، صحت کے لیے دعا کریں۔ جن مسلمان بھائیوں کی بیویاں بیمار ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، آپ اولاد بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک عورت رنڈی کے بارے میں جو کہا ہے وہ صاحب ناراضگی ظاہر کی، جو مؤلف جس نے اس کتاب کو لکھا ہے اس صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے؟ ہاں بھائی، ہم سے ناراض ہونے والوں کو بہتر ہے وہ رشید احمد گنگوہی سے ناراض ہو جس نے یہ کفر کا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ہم نے تو صرف وہاں سے اٹھا کر ان کے چہرے سے توحید کا پردہ اتار کر اصل وحدت الوجود کا عقیدہ دکھایا ہے جن کی کتابوں میں کیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں دے سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کی تعلیم نہیں ملی۔ قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کی دعاؤں سے، جس نے بھی پکارا ہے اللہ کو اللہم یا رب کہہ کر پکارا ہے۔ وسیلہ دینا اللہ کے دربار میں جائز ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، قرآن ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نیک بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، زندہ نیک بزرگ سے، شرط ہے وہ موحد ہو، مشرک بزرگ نہیں ہوا کرتے، وہ شیطان کے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، ہم ہلاک ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش برسا دی۔ اگلے جمعے اس نے پھر آ کر کہا کہ بہت برس گئی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے اس کو پہاڑوں کی طرف منتقل کر دیا۔ تو زندہ بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 غار کے اندر پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال بیان کیے، اللہ نے پتھر ہٹا دیے۔ اس کے علاوہ پنجتن پاک کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، پیروں فقیروں کا واسطہ، نبیوں کا واسطہ، یہ نہ قرآن نے تعلیم دی، نہ حدیث نے تعلیم دی، نہ صحابہ نے اس کو دین جانا۔ صحیح بخاری میں ہے عمر ابن خطاب کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، وہ حضرت عباس کو لے کر آئے اور پھر دعا کی ہے اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، جب تک نبی کیا تھے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب، بھابی تھے وہ بھی، وہ مانتے ہی ہیں کہ نبی فوت ہو گئے۔ کہتا ہے جو کہ نبی مر گئے وہ تو گستاخ ہے، بے ایمان ہے، وابی ہے جو کہ نبی مر گئے۔ اور عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے اللہ وہ ہمارے لیے تجھ سے مانگتے رہے، اب وہ مر گئے، وہ تیرے پاس آ گئے، ہم اس کے عباس چچا کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تو قبول کر کے بارش برسا دے۔ ایڈی کوکھی ان کی لوڑ کی سی ہوتی کہ واسطہ ہے محمد کریم دا بھی برسا برس جاتا۔ تو اتنی لمبی پھٹی کیوں کی؟ یہ تعلیم ہمیں اللہ رسول نے نہیں دی۔ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جی آپ نے تو مانا نہیں، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی نہیں پڑتی، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی پڑتی۔ ہم کہتے ہیں اللہ مالک شاہ رگ سے بھی قریب ہے، شاہ رگ پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی۔ نمبر 2 کہتے ہیں جی آپ نے پھر نہیں ماننا، بادشاہ کو ملنے کے لیے سپاہی نہیں، پولیس نہیں پکڑنی پڑتی، وزیر نہیں پکڑنا پڑتا، امیر